سکتا ہوں حضرت معاویہ وہ صحابی رسول ہے جسے دنیا کاتب قرآن کے نام سے جانتی ہے. حضرت معاویہ وہ صحابی رسول ہے جو نبی کا غلام ہے, جو نبی کا خادم ہے. اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاویہ کے لیے بہت ساری الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم بلسانة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں میں. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, علامہ اقبال کا شعر ہے. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے میں تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ, آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, قصبہ بدھ کے غیور سنی مسلمان ساتھیوں, آج کا اس سالانہ یہ پروگرام عظیم و شان آپ حضرات کے سامنے انعقاد پذیر ہے. مدرسہ تعلیم القرآن قصبہ بدھ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ رونق بخشی ہے کہ جہاں پر آج دستار فضیلت حافظ قرآن کے سروں پر آئے گی. سبحان اللہ بول رہا. میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر بے شمار دستاریں موجود ہیں. کسی قوم کی سرداری, کوئی کسی قوم کو خان قبیلے سے تعلق رکھتا ہو, بلوچ سے تعلق رکھتا ہو, ملک ہو, چودھری ہو, کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے کے سر پر اس کے وہاں پر بزرگ اس کے سر پر دستار رکھتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارا فیصلہ یہی کرے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارا فیصلہ یہی کرے گا. آج کے بعد اپنی قوم کی سرداری ہم اس کے سر پر رکھ رہے ہیں. اس کے سر پر وہ دستار رکھتے ہیں, پگڑی باندھتے ہیں. ایک دستار وہ ہے, دوسری دستار کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے, اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو سلامت رکھے, بولے آمین. جن کے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو روشن فرمائے. تو دنیا کے اندر کسی کا باپ چلا جائے, اس کے بڑے بیٹے کے سر پر دستار رکھی جاتی ہے کہ آج کے بعد یہ باپ کی جگہ یہی سنبھالے گا, آج کے بعد اس گھر کو یہی سنبھالے گا. یہ ایک دستار وہ ہو گئی. دنیا اپنے اپنے طریقے سے, سندھ والے اپنے طریقے سے اپنی اجرک پہناتے ہیں, اپنی چادر پہناتے ہیں. بلوچی اپنے طریقے سے اپنی چادر پہناتے ہیں, دستار پہناتے ہیں. قبائلی علاقے میں چلے جاؤ, پٹھان اپنے طریقے سے اپنی روایت کے مطابق سر پر دستار رکھتے ہیں, پگڑی رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں دنیا کی ساری پگڑیاں جمع کر لو, دنیا کی ساری دستار جمع کر لو, جو دستار ایک حافظ قرآن کے سر پر آتی ہے اس کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ عظمت قرآن کی وجہ سے ملی ہے. قرآن کی وجہ سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جس کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے, یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اس قرآن کو اللہ نے یہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے, کلام اللہ بھی ہے. باقی تمام آسمانی کتابیں تورات, زبور, انجیل وہ صرف کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتابیں ہیں. لیکن اللہ نے اپنے پاک کلام اور اپنے پیارے پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب مسلمانوں کی اس عظیم کتاب کو, قرآن کو ایسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے, کلام اللہ
تو اللہ نے شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمارا تعلق قرآن سے جوڑا ہے، اللہ نے ہمارا رشتہ قرآن سے جوڑا ہے۔ دنیا فخر کرتی ہے اپنے بینک بیلنسوں پر، دنیا فخر کرتی ہے اپنی کوٹھیوں پر، دنیا فخر کرتی ہے اپنی جاگیرداری نظام پر، دنیا فخر کرتی ہے اپنے حکومت پر، دنیا فخر کرتی ہے اپنی ریاستوں پر، دنیا فخر کرتی ہے اپنے اقتدار پر، دنیا فخر کرتی ہے اپنی حکومتوں پر، پر ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی دولت نصیب فرمائی۔ یہ فخر کی بات ہے یا نہیں ہے؟ بولیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ کہ اللہ نے ہمارا تعلق کس سے جوڑا ہے؟ قرآن سے جوڑا ہے۔ مولانا سمیع اللہ صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے قرآن کے بارے میں، میں اسی بات کو لے کر آگے چلتا ہوں۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیا ہے۔ میں دنیا والوں کو کہا کرتا ہوں، دنیا والوں تمہاری کوشش یہ ہے، دنیا کفر کی کوشش یہ ہے کہ ہم قرآن کو ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ نعوذ باللہ یہ قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے۔ امریکہ اور دوسرے یورپ ممالک کے اندر ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کیا کہ وہ قرآن کو جلاتے ہیں، نعوذ باللہ اپنی عدالت میں قرآن کو پھانسی دیتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے؟ یہ قرآن کو قرآن کے قاری بناتا ہے، یہ قرآن قرآن کے حافظ بناتا ہے، یہ قرآن قرآن کے عالم بناتا ہے۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے جس کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ دنیا کے اندر بھی اسے بلندی عطا فرما دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی ہے۔ دعا فرمائے اللہ روز محشر تک ہمارا اس سے رشتہ تعلق کو قائم رکھے۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے جو آج یہاں جامعہ تعلیم القرآن میں ایک چھوٹے سے بچے، ننھے منھے بچے، آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر دیکھ لیں، کوئی آپ اردو کی اپنی کتاب اردو بولنے والے اپنی کتاب کو پوری یاد نہیں کر سکتے، سرائکی بولنے والے اپنی سرائکی کی کتاب یاد نہیں کر سکتے۔ دنیا کے بادشاہوں کے قصے آپ کے سامنے ہیں، بڑے بڑے ناول آپ لکھ لو، آپ اس کو یاد نہیں کر سکتے، بلکہ جو ناول لکھ رہا ہے اس کو بھی وہ فی البدیہہ یاد نہیں ہوتا۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی برکت ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تم دنیا کے ناول 1000 مرتبہ پڑھو یاد نہیں ہو سکتا، لیکن یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، 10 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے سینے میں قرآن رکھا ہے، اللہ نے اس کے دل کے اندر قرآن کی قدر اور عزت اور عظمت رکھی ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں قرآن والوں کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، اے وہ قرآن والے ہیں جن کے سینے میں اللہ نے قرآن دیا ہے، پتہ چلا کہ اللہ اس پہ راضی ہے، اللہ کی رحمت اس پر ہے۔ وہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کے سینے میں قرآن ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی؟ تو کبھی قرآن والوں کو حقیر نہ سمجھنا، یہ وہ قرآن ہے جو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے، بشرط یہ کہ اس پر عمل بھی کیا جائے اور قرآن والوں کی قدر بھی کی جائے، قرآن والوں کی قدر کی جائے۔ میں مثال کے طور پر آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدرسے کے مولوی کیا ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو انجینئر پڑھائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے کیونکہ اس میں پیسہ ہے، حافظ قرآن نہیں بنائیں گے۔ اگر کسی کے ہاں 2-3 بچے ہیں، وہ جو کند ذہن ہوگا، معذور ہوگا، اس کو مدرسے میں داخل کرائیں گے، جو ذرا سمجھدار ہوگا، ذہین ہوگا، اس کو اسکول اور کالج میں داخل کرائیں گے۔ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک میں آیا دیر میں مغرب کے بعد، مجھے بچے آ کر میرے سامنے پلیٹ رکھتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب یہ گاجر کا حلوہ آیا ہے، بات کو سننا، اس پہ غور کرنا، کہتے ہیں یہ گاجر کا حلوہ آیا ہے، یہ آپ کھا لیں۔ جب میں نے پلیٹ اٹھائی دیکھا تو گاجر کا حلوہ کیا، میں نے کہا یہ اس کے اوپر کوئی کالا رنگ ڈالا ہے، کالا سیاہ، تو میں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہتا ہے یہ ساتھ والے گھر سے آیا ہے۔ میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے کہ گاجر کے حلوے کی شکل ایسی تو نہیں ہوتی، وہ تو لال رنگ کا ہوتا ہے، یہ تو کالا سیاہ ہے۔ تو کہنے لگا کہ اس کا بیٹا کہنے لگا اصل میں گھر میں امی نے گاجر کا حلوہ بنایا، وہ جل گیا، سڑ گیا، ہم نے نہیں کھایا، تو امی نے کہا مدرسے کے بچوں کو مدرسے کے بچے کوئی حقیر ہے؟
اگر اس پہ غور کرو کہ مدرسے کے بچوں کا کائنات تمہارے ملک کے وزیر اعظم بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور تمہارے وزیروں مشیروں کو سیاستدانوں کو سورہ اخلاص نہیں آتی، 70 سال عمر ہو گئی قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور قرآن تو دور کی بات خاتم النبیین کا لفظ ہی نہیں آتا، خاتم النبیین کا لفظ بھی نہیں آتا، اور ہمارے 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ قرآن ہے اللہ نے جو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں، وقت مختصر ہے، تو قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن لاجواب کتاب ہے، قرآن لازوال کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو قرآن کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی پڑھتا ہے، بلکہ میں اس قرآن کے ساتھ میں اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں، میں جس جگہ پہ گفتگو کروں، تقریر کروں، خطاب کروں، اگر میں اس اپنی تقریر میں، گفتگو میں، خطاب میں اگر میں نبی کے صحابہ کا ذکر نہ کروں، میں سمجھتا ہوں میں نے حق ادا ہی نہیں کیا۔ اس لیے یہ قرآن ملا ہے نبی کے صحابہ کی محنت کے صدقے، قرآن کی ایک ایک آیت محفوظ ہے نبی کے صحابہ کی محنت کے صدقے، ایک ایک لفظ محفوظ ہے نبی کے صحابہ کی محنت کے صدقے، ایک ایک حرف محفوظ ہے نبی کے صحابہ کی محنت کے صدقے، ایک ایک پارہ محفوظ ہے نبی کے صحابہ کی محنت کے صدقے، ایک ایک سورت محفوظ ہے نبی کے صحابہ کی محنت کے صدقے۔ پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھتے جاؤ، یہ پورا قرآن محفوظ ہے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تحریف نہیں، کوئی رد و بدل نہیں، یہ قیامت کی صبح تک قرآن برقرار رہے گا، محفوظ رہے گا۔ یہ ہم تک قرآن پہنچایا ہے نبی کے صحابہ نے۔ کس نے؟ بولو نا، کس نے؟ بلند آواز سے جو صحابہ والے وہ بولیں، کس نے؟ نبی کے صحابہ نے، ہاتھ کو بلند کر کے، جو صحابہ والے وہ ہاتھوں کو بلند کریں۔ یہ قرآن کس نے پہنچایا ہم تک؟ نبی کے صحابہ نے۔ ہاں یہ وہ قرآن ہے، مجھے پھر کہنے دو، میں اس کاتب قرآن، ایک تو صاحب قرآن ہے، ایک حافظ قرآن ہے، یہ وقت مختصر ہے، اس لیے میں بات کو مختصر کر کے میں حافظ قرآن کی فضیلت اپنی طرف، کاتب قرآن پہ بات کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ وہ صحابی رسول ہیں جسے دنیا کاتب قرآن کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت معاویہ وہ صحابی رسول ہیں جو نبی کا غلام ہے، جو نبی کا خادم ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاویہ کے لیے بہت ساری دعائیں فرمایا اللہم ہادیا مہدی، اللہ معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ وہ معاویہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ ہے۔ حضرت معاویہ کون ہے؟ کاتب قرآن ہے۔ قرآن لکھنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ آج اسکول کا پرنسپل اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر کوئی اپنی کتاب لکھوائے تو وہ سامنے بیٹھتا ہے، اس کو بلاتا ہے جو پڑھا لکھا ہو، اس کو بلاتا ہے جس کی رائٹنگ اچھی ہو، جس کی لکھائی اچھی ہو۔ یہ بات حقیقت ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت معاویہ کو، میں حضرت معاویہ پر میرے نبی کو اعتماد نہیں تھا، اعتماد تھا تو حضرت معاویہ کو جناب رسول اللہ نے اپنی موجودگی میں بٹھا کر اللہ جو قرآن رسول اللہ پہ نازل فرماتے وہ قرآن حضرت معاویہ اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ آج آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کے اندر ہم تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، صدقہ جاریہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں اگر کوئی قرآن لے کر دیتے ہیں، کیا ہے یہ پڑھے گا، ہماری نسلوں کو ثواب ملے گا۔ کسی مسجد میں قرآن لے کر دیتے ہیں، جب تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا ہماری نسلوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دنیا کے اندر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے، اس نیت سے دیتا ہے کہ ہمیں اس کا ثواب جو ہے ملتا رہے گا۔ میں قربان کو جاؤں کاتب قرآن حضرت معاویہ پر، یہ وہ معاویہ ہے جس نے قرآن پیغمبر کی موجودگی میں قرآن لکھا ہے۔ کون سا قرآن؟ یہ وہ قرآن ہے جس کو آج کا 7 سال کا بچہ بھی پڑھتا ہے، جس کو ایک حافظ بھی پڑھتا ہے، ایک قاری بھی پڑھتا ہے۔ یہ وہ قرآن جس کو عالم بھی پڑھتا ہے، یہ وہ قرآن جس کو مفکر بھی پڑھتا ہے، جس کو محدث بھی پڑھتا ہے، جس کو فقیہ بھی پڑھتا ہے۔ یہ وہ قرآن جس کو کتب بھی پڑھتے ہیں، ابدال بھی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ قرآن جس کو دن میں بھی پڑھا جاتا ہے، رات میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن جس کو عام مہینوں میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن جس کو رمضان کے مہینے میں بھی پڑھا جاتا ہے، روزوں کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، تراویح کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن، بات کو توجہ سے سمجھا، میں پوری تمید باندھنے کے بعد آخر میں ایک جملہ کہوں گا پوری توجہ سے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو استاد بھی پڑھتا ہے، جس کو شاگرد بھی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ قرآن جس کو دکان میں پڑھا جاتا ہے، یہ وہ قرآن جس کو دفتر میں پڑھا جاتا ہے، یہ وہ قرآن جس کو مدارس اور مساجد میں پڑھا جاتا ہے، یہ وہ قرآن جس کو تاجر بھی پڑھتا ہے، یہ وہ قرآن جس کو مرد بھی پڑھتا ہے، یہ وہ قرآن جس کو عورتیں بھی پڑھتی ہیں، یہ وہ قرآن جس کو بچہ بھی پڑھتا ہے۔
پڑھتا ہے، یہ وہ قرآن جس کو جوان بھی پڑھتا ہے، یہ وہ قرآن جس کو بوڑھا بھی پڑھتا ہے، یہ وہ قرآن جس کو تمام ایمان والے تمام مسلمان پڑھتے ہیں۔ ہاں پھر مجھے کہنے دو، یہ وہ قرآن ہے جس کو ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو فاروق اعظم نے پڑھا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو عثمان غنی نے پڑھا ہے۔ کون عثمان غنی کس طرح قرآن پڑھتا ہے؟ اور میرے اور آپ کے مرنے کی گواہی تجھے اور آپ کو موت پتہ نہیں کس طرح ہوتی ہو۔ حضرت عثمان وہ صحابی رسول ہے جس کو قرآن پڑھتے ہوئے اللہ شہادت نصیب فرماتا ہے۔ تیرے اور میرے مرنے کی گواہی کوئی دے یا نہ دے، حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی روز محشر سب کا قرآن دے گا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو حضرت عثمان نے پڑھا، یہ وہ قرآن ہے جس کو حضرت حیدر کرار نے پڑھا، یہ وہ قرآن ہے جس کو حسن حسین نے پڑھا۔ کون؟ حضرت حسین جو کربلا کے میدان میں بھی رب کے کلام کو اس قرآن کو پڑھنا نہیں بھولتے، پڑھنا نہیں چھوڑتے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ یہ وہ حسین ہے جس نے کربلا کے میدان میں رب کا قرآن پڑھا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو صحابہ پڑھتے ہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کو بلال پڑھتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو ابو ذر پڑھتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو ابو موسیٰ اشعری پڑھتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو عبداللہ بن مسعود پڑھتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو ابی بن کعب، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ ابی بن کعب قرآن سنا، میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج کر کہا کہ ابی بن کعب کو کہو کہ قرآن سنائے، میں رب اس کا کلام سننا چاہتا ہوں، میں اس کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو صحابہ پڑھتے ہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کو اماں عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں نے پڑھا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو فاطمہ الزہرا نے پڑھا، جس کو صحابہ نے پڑھا، اہل بیت نے پڑھا۔ میں بات آگے چلا کر چلتا ہوں، یہ وہ قرآن ہے جس کو تابعین نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، یہ وہ قرآن ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھا، یہ وہ قرآن ہے جس کو امام شافعی نے پڑھا، امام مالک نے پڑھا، امام احمد بن حنبل نے پڑھا، امام بخاری نے پڑھا، امام مسلم نے پڑھا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو امام طحاوی پڑھتا ہے، امام ترمذی پڑھتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دو، یہ وہ قرآن ہے جس کو جیل کی کوٹھیوں میں رہ کر عطا اللہ شاہ بخاری پڑھتا ہے۔ کس طرح پڑھتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری؟ ایک دن بیٹھے ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ آ کر کہتا ہے کہ عطا اللہ شاہ آج جتنے بھی جیل کے اندر قیدی موجود ہیں ان سب کی آج گندم جتنے بھی ہیں چکی کے اندر تو نے پیسنی ہے، آٹا تو نے بنانا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سر پہ اپنی پگڑی مبارک کو نیچے رکھتے ہیں، یہ پیسنا شروع کرتے ہیں، وہ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ دوڑتا ہوا آتا ہے، عطا اللہ شاہ قرآن پڑھنا بند کر دے، تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے میرے دل کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو عطا اللہ شاہ بخاری نے پڑھا۔ پھر مجھے کہنے دو بات مختصر کر کے، یہ وہ قرآن ہے جس کو اس دور کے اندر مرد مجاہد جرنیل اسلام مولانا اعظم طارق فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب جیل کی کوٹھریوں کے اندر تھے، بند کوٹھریوں کے اندر موجود تھے، کس طرح تھا؟ کہتے تھے جہاں پر ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ صبح کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، ہم نے کئی دن سے سورج کی روشنی نہیں کی تھی۔ میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ مولانا ہم تو بڑے پریشان ہیں اس جیل کی کوٹھری کے اندر، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نماز بھی پوچھ کر پڑھتے ہیں کس نماز کا وقت ہے۔ تو مولانا اعظم طارق فرمایا کرتے تھے کہ میں اسے زندہ قبروں سے تشبیہ دیا کرتا تھا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا دن ہے یا رات ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ جب 108 دن کے بعد ہم اس کال کوٹھریوں سے باہر نکلے تو 108 قرآن کے ختم ہو چکے تھے۔ فرمایا یہ وہ قرآن ہے جس کو اعظم طارق نے پڑھا۔ اور پھر مجھے اپنی بات ختم کرنے دو، یہ وہ قرآن ہے جس کو آج علماء پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھا جا رہا ہے، طلباء پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، افضل الانبیاء، اکمل الانبیاء، اشرف الانبیاء، شافی معاشر، ساقی کوثر، محبوب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، رہبر و رہنما، محبوب کبریا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پڑھا ہے، اور جب تک بلکہ قیامت کی صبح تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس کا ثواب حضرت معاویہ کو ملتا رہے گا۔